السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اہل کوفہ کو بد دعا کا درد بھرا واقعہ بیان کریں گے۔ 10 محرم کو جب کربلا سے کوفہ واپسی ہوئی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اہل بیت کی خواتین کو یزید کی قوم نے قیدی بنا دیا اور کوفہ کی گلیوں سے گزارا تو ان پاک بیویوں پر لوگوں کی نظریں پڑنے لگی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے لوگو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، ہم اہل بیت ہیں، سیدزادیاں ہیں، رسول اللہ کے خاندان والیاں ہیں۔ اور کوفہ کے بازار پر سے جب ان کا قافلہ گزرا تو عورتیں ان پر ترس کھا رہی تھیں اور ان کو کھجوریں دی، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہم سیدزادیاں ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کھجوریں واپس کر دی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پر دیکھا تو تڑپ اٹھی اور اہل بیت کی خواتین کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ تو یزید کے دربار میں اہل بیت کی خواتین آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، وہ خطبہ آسمان تک کو چیر گیا۔ ان کا لب و لہجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تھا، ان کی بات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تیز تھا۔ اہل کوفہ کو لگ رہا تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام کر رہے ہو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور کہنے لگی، اے یزید، ان کا انجام بہت زیادہ برا ہوگا جس نے خدا کی آیات سے انکار کیا اور حق کو جھٹلایا۔ اے یزید، اللہ نے بس تمہیں وقت دیا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں میں اضافہ کر سکو، اور اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر دربار یزید میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو رکھا گیا اور یزید نے ایک چھڑی منگائی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر رکھا تو فرمایا گیا، اے یزید، یہ ظلم نہ کر، یہ امام حسین ہیں، یہ امام حسین کے وہی ہونٹ ہے جس پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے یزید، یہ نواسہ رسول کے ساتھ بے حرمتی مت کر، جب تو بارگاہ الہی میں لایا جائے گا تو رسول اللہ تیری شکایت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تجھے ایسا عذاب دے گا کہ تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اے یزید، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ، یزید سے ہمارا انتقام لے لے۔ اے یزید، اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے یزید، تم نے امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں اور ہمارے دلوں میں غم کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور تم اس پر خوش ہو رہے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اور ذلت تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اے یزید، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے جنت کے جوانوں کے سردار حسین ابن علی کا قتل کیا ہے اور تم سوچ رہے ہو کہ تم نے اپنی عزت پا لی ہے۔ یاد رکھو، دنیا اور آخرت میں رسوائی تمہارا مقدر ہے، تمہیں آخرت اور دنیا میں ذلت ملے گی۔ اے یزید، خدا کا فرمان ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم گمان نہ کرو کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آخرت پا لی ہے اور وہ جنت میں آرام کر رہے ہیں اور جنت کے میوے کھا رہے ہیں۔ اے یزید، حسین زندہ ہے، حسین کا پیغام زندہ رہے گا، اور حسین تو سر کٹا کر بھی سر بلند ہو گیا ہے۔
اے یزید تو چاہے جتنی کوشش کر لے ہمارا نام تو نہیں مٹا سکے گا، تو ہمیں دلوں سے نہیں مٹا سکے گا۔ اے یزید تو نے ہماری چادریں لوٹ لی، ہم پاک بیویوں کو بازار میں در بدر پھرا رہا ہے، ان پاک بیویوں پر لوگوں کی گندی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ اے یزید آج ہم قیدی مستورات کے ساتھ، ہمارے مرد موجود نہیں ہیں اور تو ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ اے یزید تو ہم پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ اے یزید تو نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ اے یزید یہ گردش ایام ہے، یہ وقت کا حال ہے کہ میں تجھ جیسے گھٹیا شخص سے بات کر رہی ہوں، ورنہ ہم اہل بیت کی یہ شان نہیں کہ تجھ جیسے سے ہم لوگ بات کریں۔ اے یزید تو نے ہمارا تماشا بنانا چاہا، لیکن دنیا اور آخرت میں تو ہی تماشا بنے گا۔ اے یزید ذلت اور رسوائی تیرا مقدر بن جائے گی۔ اے یزید آج ہمارے دل میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید تو ہمارے لیے خوش ہو رہا ہے، اے یزید تو اپنی وقتی فتح پر خوش ہو رہا ہے، مگر یزید تو یاد رکھ تیرا مقدر ذلت ہے، رسوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شکایت کریں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گواہی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈھکیلے گا، کیونکہ تو نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے انکار کیا ہے۔ اے یزید میرا بھائی حسین تم سے افضل ہے، اور میرے نانا رسول اللہ تمہارے باپ داداؤں سے افضل ہے، اور ہم اہل بیت کی خواتین تیری خواتین سے افضل ہے، اور تو ہماری رسوائی کرنا چاہ رہا ہے۔ اے یزید تو چاہ کر بھی ہمیں نہیں مٹا سکتا، اے یزید لوگوں کے دلوں میں سے ہمیں کیسے مٹائے گا؟ اے یزید تو ہی رسوائی لے لے، اے اللہ ہمارا انتقام تو یزید سے لے لے، اے اللہ یزید پر اپنا عذاب نازل فرما، اے اللہ یزید پر اپنا قہر نازل فرما۔ اور یزید سے کہنے لگی، اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے جنت کے سردار حسین ابن علی کے سر مبارک کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے۔ اے یزید یہ نواسہ رسول ہے، اے یزید تو نے رسول اللہ کے نواسے اہل بیت کا خون بہا کر ہمارے زخموں کو اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ اے یزید تو نے اولاد رسول حسین ابن علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے۔ اے یزید تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ستاروں کو مارا ہے۔ اے یزید تو نے اولاد رسول حسین ابن علی کا قتل کیا ہے، اور تو قتل کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اے یزید تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوفناک عذاب مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے یزید گردش ایام ہے، یہ ایام کا حال ہے جسے مجھے تجھ جیسے انسان کے ساتھ بات کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہم اہل بیت کی یہ شان نہیں کہ تجھ جیسے سے ہم کلام ہو سکے، اور میری نگاہ میں تو ایک گھٹیا شخص ہے، ایک برا شخص ہے۔ اے یزید میں تجھے کچھ نہیں مانگتی، اے یزید ذلت تیری مقدر ہے، مجھے تجھ سے بات کرنا پڑ رہا ہے، میں اہل بیت کی ہوں۔ اے یزید مجھے پتا ہے میری اس جرت پر تو مجھے ظلم کا نشانہ بنائے گا، مجھ پر ڈھیروں ظلم کرے گا، مگر میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش سمجھوں گی، اور صبر و استقامت اختیار کروں گی۔ اے یزید آج ہماری آنکھیں شعلوں سے بھری ہوئی ہے، ہمارے سینوں میں غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اے یزید قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو تجھے سزا دے گا تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ اے یزید تیرا انتقام ضرور ہوگا، اے یزید ہمارا انتقام اللہ تعالیٰ تجھ سے ضرور لے گا۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔